بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے قاتل حسین یزید بن معاویہ۔ یہ وہ شخص تھا جس نے مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ میں بے حرمتی کروائی۔ اسی کی حکومت میں خانہ کعبہ پر پتھر برسائے گئے اور غلاف کعبہ کو جلایا گیا، اور مکہ اور مدینہ کی سرزمین پر ہزاروں صحابہ اکرام کو شہید کیا گیا۔ پیارے دوستو، اسی کی حکومت میں لوگوں نے اپنی ماں، بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح کرنا شروع کیا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملعون کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا تھا، اور حضرت امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی یزید کو اپنا ولی عہد قرار دیا اور اس کی بیعت کے لیے مدینہ کے حاکم کو فرمان لکھا۔ اس ملعون نے اپنی تخت نشینی کے بعد اہل بیت اور ان کے رفقاء کے ساتھ کیا ظلم و ستم کیے، یہ تمام تر تفصیلات ہم آج اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس لیے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا۔ ناظرین گرامی، یزید ملعون حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہے۔ اس کی کنیت ابو خالد تھی۔ امیہ خاندان کا یہ وہ بد نصیب انسان ہے جس کی پیشانی پہ نواسہ رسول اور جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا سیاہ داغ ہے، جس پر ہر زمانے میں دنیا اسلام ملامت کرتی رہی ہے اور قیامت تک اس پر ملامت کرتی رہے گی۔ یہ بد باطن سیاہ دل 25 ہجری میں امیر معاویہ کے گھر مسعون بنت بخدل قلبی کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یزید بہت موٹا، بدنما، کثیر العشر، بد خلق، فاسق و فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب اور گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی ہیں کہ جن سے بدماشوں کو بھی شرم آئے۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ واللہ یزید پر حملے کی ہم نے تیاری اس وقت کی جب ہم کو یقین ہو گیا کہ اب ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، کیونکہ اس کے فسق و فجور کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنی ماں، بہن، بیٹیوں سے نکاح کرنے لگے، شرابیں پی جا رہی تھی، اور یزید خود ان عورتوں سے شادیاں کر رہا تھا جن کو اسلام نے محرمات میں شمار کیا ہے۔ لوگوں نے نمازیں چھوڑ دی تھی اور دیگر بہت ساری خرافات و مناہیات کا اعلانیہ رواج ہو گیا تھا۔ یزید نے مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کروائی۔ انہی دنوں مقدس مقامات پر حملہ کیا، ہزاروں صحابہ کرام اور صحابیات کو شہید کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، یہاں تک کہ گھوڑوں نے لید اور پیشاب کیا، اور 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی۔ اسی طرح مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ پر پتھر برسائے، غلاف کعبہ کو جلایا گیا، اور عورتوں کی عصمت دری کی گئی، اور ہزاروں صحابہ کرام کو یہاں بھی شہید کیا گیا۔ ایسے شخص کی حکومت گرگ کی جو پانی سے زیادہ خطرناک تھی۔ ارباب فراست اور اصحاب اسرار اس وقت سے ڈرتے تھے۔ چند روایات میں آتا ہے کہ 59 ہجری میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو صاحب اسرار و فراست بزرگ صحابی تھے، انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس وقت دنیا احمق اور بد شرطس کے لیے ہو گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم تھا کہ 60 ہجری میں لڑکوں کی حکومت اور فتنوں کا وقت ہے۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور انہوں نے 59 ہجری میں بامقام مدینہ طیبہ میں رحلت فرمائی۔ پھر دوستو، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث میں روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری سنت کا پہلا بدلہ لینے والا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہے گی، یہاں تک کہ بنی امیہ میں یزید نامی
ایک شخص ہوگا جو اس عدل و انصاف میں رخنا اندازی کرے گا۔ نوفل بن ابو الفطرات کہتے ہیں کہ ایک روز حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا کہ یزید کا کچھ ذکر آ گیا۔ اس شخص نے یزید کو امیر المومنین یزید بن معاویہ کہا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس شخص سے فرمایا، اے شخص، تو یزید کو امیر المومنین کہتا ہے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ یزید کو امیر المومنین کہنے والے شخص کو 20 کوڑے لگائے جائیں۔ پھر دوستو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 50 ہجری میں شامیوں کو بلایا کہ ان کے بعد ان کے بیٹے یزید کی جانشینی کے لیے اہل شام بیعت کرے۔ اس اعتبار سے آپ اسلام میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی حیات ہی میں اپنے بیٹے کے لیے مسلمانوں سے بیعت لی اور اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنا دیا۔ جب شامیوں نے بیعت کر لی تو آپ نے مدینہ کے گورنر مروان بن حکم کو ایک فرمان لکھا کہ وہ اہل مدینہ سے بھی یزید کی بیعت لے۔ چنانچہ مروان بن حکم نے مدینہ منورہ میں خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ مجھے امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ میں ان کے بیٹے یزید کے لیے آپ لوگوں سے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت پر بیعت لوں، جیسا کہ ان کے عہد میں نامزدگی کا طریقہ رائج ہے۔ یہ سن کر حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ نہیں، یہ سنت ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نہیں، بلکہ یہ کہو کہ کیسر و کسریٰ کی طریقے پر بیعت لوں، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی اپنی اولاد یا اپنے کسی اہل خانہ و اہل بیت کے لیے بیعت نہیں لی۔ چنانچہ جب 51 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حج کرنے کے لیے مکہ آئے اور اپنے بیٹے یزید کے لیے تمام لوگوں سے بیعت لینے کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا اور ان سے کہا، اے ابن عمر، تم تو یہ کہتے تھے کہ جس دن مجھ پر کوئی امیر نہ ہوگا اس روز مجھے چین نہیں ہوگا، اور اب تم معاملات خلافت میں رخنا اندازی کر رہے ہو۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً کھڑے ہو گئے اور ایک بلیغ خطبہ دیا جس میں حمد و نعت کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے امیر، آپ سے پہلے بھی خلفاء گزرے ہیں اور ان کے بھی فرزند تھے، اور ان کے فرزندوں سے آپ کا فرزند یزید بہتر نہیں ہے، مگر انہوں نے کبھی بھی اپنی اولاد میں سے کسی بیٹے کو بھی ولی عہد قرار نہیں دیا، بلکہ انہوں نے اس انتخاب کو عام مسلمانوں پر چھوڑ دیا۔ بس آج بھی وہ کسی شخص کی خلافت پر اگر اجماع کر لے تو میں بھی اس کو قبول کر لوں گا۔ آپ مجھے اس بات سے ڈراتے ہیں کہ میں مسلمانوں میں رخنا اندازی کرنے والا ہوں، باخدا میں مسلمانوں میں انتشار کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ تقریر کر کے آپ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ پھر حضرت امیر معاویہ نے فرزند صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ جب وہ تشریف لائے تو ان سے بھی وہی کچھ کہا جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بات بیچ میں کاٹ کر کہا، آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ انتخاب خلفاء کے معاملے میں ہم نے آپ کو اپنا وکیل بنا لیا ہے؟ خدا کی قسم ہم نے آپ کو اپنا وکیل نہیں بنایا۔ خدا کی قسم ہم چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں تمام مسلمان جمع ہو اور باہم مشاورات کریں اور پھر انتخاب کریں، ورنہ میں بتا دیے دیتا ہوں کہ تفرقہ اندازی کا بار آپ کے کندھوں پر رہے گا۔ اتنا کہہ کر آپ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اسی وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی، الہی جو کچھ میں چاہتا ہوں اس میں تو میری مدد فرما۔ الہی میں اگر یزید کو اس کی لیاقت اور ہوش مندی کے باعث ولی عہد بنا رہا ہوں تو اس کام میں میری مدد فرما، اور اگر میں محض شفقت پدری کے باعث ایسا کر رہا ہوں اور وہ خلافت کے قائل نہیں ہے تو اس کے تخت نشی ہونے سے پہلے اس کو موت دے دے۔ اور پھر حضرت ابن ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ تم سختی سے کام مت لو، ذرا نرمی کا رویہ اختیار کرو، کہیں اہل شام تک اس بات کو نہ پہنچا دینا، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اہل شام آپ سے سبقت کر کے آپ سے بیعت نہ کر لیں۔ آپ کچھ صبر کریں تاکہ میں رات تک ان کو اطلاع دے دوں کہ تم نے یزید سے بیعت کر لی ہے، اس کے بعد تم سے جو پن پڑے وہ کر گزرنا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے
حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان سے کہا، اے ابن زبیر، تم نے ہی ابن عمر اور ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں پھونک دیا ہے اور انہیں بھڑکا دیا ہے اور کسی دوسرے شخص کی بیعت پر تیار کر رکھا ہے۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر کہا، اگر آپ کا دل خلافت سے بھر گیا ہے یا آپ اپنی خلافت سے بیزار ہیں تو پھر اس تخت خلافت کو ترک کیوں نہیں کر دیتے تاکہ ہم آپ کے بیٹے کی ہی بیعت کر لیں۔ ذرا آپ ہی سوچئے کہ اگر اس کی بھی بیعت کر لیں تو پھر ہم کس کی سنیں اور کس کی بات مانیں، کیونکہ آنے واحد میں ایک ہی وقت میں دو بادشاہوں کی بیعت نہیں ہو سکتی۔ یہ کہہ کر آپ بھی واپس چلے گئے۔ ان حضرات کے چلے جانے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر تشریف لائے اور حمد و نعت کے بعد کہا کہ میں نے لوگوں کی باتوں کو سنا ہے، ان لوگوں کی باتوں سے ظاہر ہے کہ وہ یزید کی بیعت کبھی نہیں کریں گے، حالانکہ وہ تینوں یزید کی بیعت کر چکے ہیں، ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ یہ سن کر اہل شام نے کہا، خدا کی قسم، وہ لوگ جب تک ہمارے سامنے یزید کی بیعت نہ کریں گے ہم اس بات کو نہیں مانیں گے، اور انہوں نے ہمارے سامنے ایسا نہیں کیا تو پھر ہم ان تینوں کے سروں کو اڑا دیں گے۔ یہ سن کر امیر معاویہ نے کہا، واہ واہ، قریش کی شان میں ایسی گستاخانہ باتیں، آج کے بعد میں آئندہ تمہاری زبانوں سے ایسی باتیں نہ سنوں۔ یہ کہہ کر آپ منبر سے اتر آئے۔ اس واقعے کے بعد لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ ابن عمر، ابن ابو بکر اور ابن زبیر نے یزید کی بیعت کر لی ہے، حالانکہ یہ تینوں حضرات برابر اس بات سے انکار کرتے رہے۔ حد سے فارغ ہونے کے بعد حضرت امیر معاویہ شام واپس چلے گئے، اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر بیمار رہے اور ماہ رجب 60 ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ پیارے دوستو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد یزید تخت نشین ہوا تو اس کو سب سے پہلے یہ فکر لاحق ہو گئی کہ جن لوگوں نے اس کی بیعت نہیں کی انہیں اپنی بیعت پر مجبور کرے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے اطراف کے تمام ممالک میں خطوط و حکم نامے روانہ کیے۔ چنانچہ اس نے حاکم مدینہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا جس میں اپنے والد کی وفات کی اطلاع دی اور لکھا کہ ہر خاص و عام سے میری بیعت لو، اور حسین بن علی، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی پہلے بیعت لو، اور جب تک ان سے بیعت نہ لو انہیں اپنے پاس سے جانے کی اجازت نہ دو۔ جب یزید کا خط ولید کے پاس پہنچا تو وہ گھبرا گیا اور فوراً اس نے ایک شخص کو بھیج کر مروان بن حکم کو، جو ولید سے پہلے مدینہ کا گورنر تھا، بلایا اور یزید کا خط دکھا کر اس سے مشورہ طلب کیا۔ پھر دوستو یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ مروان بن حکم وہ شخص ہے کہ جب اس کی پیدائش ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تہنیک کوئی چیز نرم کر کے کھلانے کے لیے بلایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مالون بن مالون ہے۔ اور بخاری، نسائی اور ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان بن حکم کے باپ پر لعنت فرمائی، جبکہ مروان صلب پدر میں تھا تو وہ بھی اللہ کی لعنت سے حصہ پانے والا ہوا۔ چنانچہ جب مدینہ منورہ کے گورنر ولید نے مروان سے مشورہ لیا تو اس نے کہا کہ ان تینوں کو فوراً اسی وقت بلاؤ اور ان سے بیعت کے لیے کہو، اگر وہ بیعت کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ ان تینوں کو قتل کر دو۔ اس مشورے کے بعد گورنر مدینہ ولید نے عبداللہ بن عمر بن عثمان نامی ایک نو عمر لڑکے کے ذریعے ان تینوں حضرات کو بلایا۔ یہ حضرات اس وقت مسجد میں تھے اور اس غیر معمولی وقت کے بلاوے سے فوراً معاملے کی تہ تک پہنچ گئے، اور انہوں نے آپس میں کہا کہ معلوم ہوتا کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ہمیں بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ چند جوانوں کو لے کر پہنچے اور انہیں ہدایت کی کہ تم دروازے پر بیٹھے رہو، اگر میں تمہیں بلاؤں یا تم سنو کہ میری آواز بلند ہو گئی ہے تو تم سب کے سب مکان کے اندر چلے آنا، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو دروازے سے نہ ہٹنا یہاں تک کہ میں باہر نہ آ جاؤں۔ پھر آپ اندر تشریف لے گئے۔ ولید نے آپ کو امیر معاویہ کی وفات کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا، میرے جیسا شخص چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا اور نہ میرے لیے اس طرح بیعت کرنا مناسب ہے، آپ باہر نکل کر لوگوں سے بیعت کے لیے کہیں۔ ولید امن و صلح پسند آدمی تھا، اس نے کہا کہ اچھا آپ تشریف لے جائیں۔
جب آپ تشریف لے جانے لگے تو مروان نے بہت برہم ہو کر کہا، اگر تم نے اس وقت اس کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو پھر ان پر قابو نہ پا سکو گے۔ اگر یہ بیعت کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ قتل کر دو۔ امام حسین یہ سن کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، او ابو الزراقہ، کیا تو مجھے قتل کرے گا؟ خدا کی قسم تو جھوٹا ہے اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے۔ مروان نے ولید سے کہا، تم نے میری بات نہ مانی، خدا کی قسم اب تم ان پر قابو نہیں پا سکو گے۔ یہ بہترین موقع تھا کہ تم ان کو قتل کر دیتے۔ ولید نے کہا، تم پر افسوس ہے، تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو جس میں میرے دین کی تباہی ہے۔ کیا میں نواسۂ رسول کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیتا کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی؟ قسم ہے رب ذوالجلال کی، اگر مجھے ساری دنیا کا مال و متاع مل جائے تو بھی میں ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ اور واللہ میں سمجھتا ہوں کہ قیامت کے دن جس شخص سے خون حسین کے بارے میں باز پرس کی جائے گی وہ خدا کے سامنے عفیف المیزان ٹھہرے گا۔ مروان نے کہا، اگر تمہاری یہی رائے ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ یہ اس نے صرف ظاہر میں کہا، ورنہ دل سے وہ ولید کا دشمن بن گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یزید کی بیعت سے انکار اس کے لیے اشتعال کا باعث ہوگا اور وہ جان و خون کا پیاسا ہو جائے گا، لیکن امام کی دیانت و تقوی نے اجازت نہ دی کہ وہ اپنی جان کی خاطر نااہل کے ہاتھ پر بیعت کر لے اور مسلمانوں کی تباہی اور احکام شرع کی بے حرمتی اور دین کی مذرت کی پرواہ نہ کرے۔ یہ امام جیسے جلیل القدر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طرح ممکن نہ تھا۔ اگر امام حسین اس وقت یزید کی بیعت کر لیتے تو وہ آپ کی بہت قدر و منزلت کرتا اور آپ کی عافیت و راحت میں کوئی فرق نہ آنے دیتا، بلکہ دنیا کی بہت ساری دولت آپ کے قدموں پر جمع کر دیتا، لیکن اسلام کا نظام درم برم ہو جاتا اور یزید کی ہر بدکاری کے جواز کے لیے امام کی بیعت کی سند ہو جاتی اور شریعت اسلامیہ اور ملت حنفیہ کا نقشہ مٹ جاتا۔ پیارے دوستو، حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت نہ کر کے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا، لیکن تقیہ کا تصور بھی خاطر مبارک پر نہ گزرا۔ اگر تقیہ جائز ہوتا تو اس کے لیے اس سے زیادہ ضرورت کا اور کون سا وقت ہو سکتا تھا۔ بہرحال آپ یزید کی بیعت سے برابر کنارہ کشی اختیار فرماتے رہے اور اس کے لیے کبھی تیار نہ ہوئے۔ شام کے وقت ولید نے پھر امام کے پاس آدمی بھیجا۔ آپ نے فرمایا، اس وقت تو میں نہیں آ سکتا، صبح ہونے دیجئے، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ولید نے امام کی یہ بات بھی مان لی اور آپ اسی رات یعنی 28 رجب 60 ہجری بمطابق 4 مئی 681 عیسوی کو اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر ایک رات پہلے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہو چکے تھے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم اسی طرح کی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔